محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے مسائل اور اوقات کا ذکر چل رہا تھا۔ ایک پرانے سوال سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو پرانی باتیں یاد ہے۔ کوے کا بیٹ اگر کپڑوں پہ گر گیا تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا؟ کیا ناپاک ہوگا؟ کس قاعدے سے؟ ماشاء اللہ، جی صحیح آپ نے فرمایا۔ کوے کا بیٹ اگر کپڑوں پہ گرا تو کپڑا ناپاک، کبوتر کا گرا تو ماشاء اللہ۔ ہاں، قاعدہ سمجھیے، قاعدہ اسی لیے قاعدہ سمجھیے۔ پرانی بات ہے، میرے خیال سے غالباً 20ویں مجلس میں وہ بات بیان ہوئی تھی، جان بوجھ کر آج ہم نے یہ سوال کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اونچا ہوا میں اڑنے والے پرندے جو حلال ہے، جو کھا سکتے ہیں، ان کا سب کا بیٹ پاک ہے۔ اونچے اڑنے والے پرندے ہوا میں جو حلال ہے اور جو حرام ہے ان کا بیٹ ناپاک ہے۔ اور جو اونچا نہیں اڑنے والے ہیں نا ہوا میں، جیسے مرغی زیادہ اوپر اڑتی نہیں، جو بھی بطخ اوپر اڑتا نہیں، وہ حلال ہے، پھر بھی ان کا بیٹ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی پاکی ناپاکی کے جو احکامات تھے بیت الخلاء وغیرہ کے، اس میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا بتانا، اور وہ یہ کہ بیت الخلاء یعنی جہاں ہم فارغ ہونے جاتے ہیں پاخانے کے لیے، بیت الخلاء میں تھوکنا بھی منع ہے۔ بہت سے لوگوں کو بیت الخلاء کے اندر تھوکنے کی عادت ہوتی ہے۔ بیت الخلاء کے اندر تھوکنا منع ہے۔ کیوں منع ہے آپ کو معلوم؟ کیونکہ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہے، اور تھوک یہ ہمارے منہ میں سے نکلتا ہے، تھوک منہ سے نکلتا ہے نا، اور تھوک پاک ہے، اور ناپاک جگہ پہ گرانا اس کو، تھوک کو، اس لیے بھی منع ہے کیونکہ ہم اپنے منہ سے یا اپنی زبان سے کہہ لیجئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت یا جو کچھ بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس لیے تھوک کو ناپاک جگہ پہ گرانے کو منع کیا گیا ہے۔ آج کل یہ الگ بات ہے کہ یہ تمباکو وغیرہ کی وجہ سے اپنے ہی تھوک کو خراب کر لیا سب لوگوں نے، یہ الگ چیز ہے، برا نہ مانے، مگر بہرحال وہ پاک تھوک کی بات ہے جو منع ہے، ناپاک جگہ پہ تھوکنا۔ اچھا، چونکہ نماز کے اوقات کا مسئلہ چل رہا تھا، کون سے وقت میں مکروہ اوقات بھی بتائے گئے، اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم چیزیں سمجھیں۔ مسئلہ، جس بات سے دل بٹے اس وقت یا اس حالت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جس چیز سے دل بٹے سے مراد کیا؟ جس چیز سے دل بٹے سے مراد یہ ہے کہ جیسے تیز بھوک لگی ہے اور کھانا سامنے آ گیا، تیز بھوک لگی ہو اور کھانا سامنے آ گیا، تو اب اس صورت میں بھی پہلے کھانا کھانا ہے، بعد میں نماز پڑھنی ہے۔ یعنی مگر شرط یہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک تو نماز قضا نہ ہو، اور دوسرا جماعت کا بھی اہتمام، یعنی جماعت بھی نہ چھوڑی جائے، اور نماز قضا بھی اگر ہوتی ہے تو بھی اجازت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ قضا بھی کر دو اور پہلے کھا لو، ایسا نہیں کہ جماعت چھوڑو پہلے کھا لو، جماعت اور قضا کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کے لیے یہ مسئلہ ہے۔
اس کے علاوہ سے مراد یہ کہ جیسے ہماری جماعت چھوٹ چکی ہے اور ابھی نماز ہم کو پڑھنی ہے اور ابھی ٹائم کافی باقی ہے اور پھر بھوک بھی لگی ہے، کھانا سامنے ہے، تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح دوسری بہت ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے، جیسے تیز پاخانہ یا پیشاب آیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی پہلے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے۔ ایسی چیزیں جس سے دل بٹے، جس سے دل جو ہے نماز میں نہیں لگے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کے بارے میں تو لکھا ہے، دیکھیے اس مسئلے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر تیز پیشاب ہے یا تیز پاخانہ آیا ہے، اس صورت میں بھی نماز اگر پڑھ لی تو اب اس صورت میں اس نماز کو دہرانا پڑے گا، اس نماز کو واپس پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں دل مطمئن نہیں تھا یا اس میں دل بٹ رہا تھا، اس لیے اس نماز کو واپس دہرانا پڑے گا۔ ہاں ایک چیز لکھی ہے، دیکھیے کتنا باریک ہے اس چیز میں، یعنی کہ دل بٹنے والی چیز کے وقت نماز پڑھنا یا ایسے حالات میں نماز پڑھنے کو آگے کیا لکھا ہے؟ اگر قضا کا ڈر ہو کہ جیسے اگر ہم اپنی چیز سے فارغ ہونے کے، جیسے کھانے کے لیے یا پاخانہ وغیرہ، اس میں فارغ ہونے میں قضا کا ڈر ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو پھر ادا کر لے، مگر فارغ ہونے کے بعد اس نماز کو واپس دہرا لے، وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے اذان کا بیان شروع ہوتا ہے، اذان کے احکامات و اذان کا بیان۔ اذان کا ثواب حدیثوں میں بہت کثرت سے آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اذان دینے کے لیے آپس میں تلواریں نکل پڑیں۔ اذان دینے میں اگر کتنا ثواب ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے، حضور کا ارشاد ہے، رواہ احمد۔ مسئلہ اذان شعائر اسلام سے ہے، شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانی ہے، اذان اسلام کی نشانی ہے۔ اگر کسی شہر یا گاؤں یا محلے کے لوگ اذان دینا چھوڑ دے تو ان سب پر بادشاہ وقت ان کو جبرن اذان دلائے، اگر زبردستی کرنے پر بھی اذان نہ دے تو اب ان سے جنگ کرنا پڑے گی۔ بہرحال یہ جو مسئلہ لکھا ہے یہ تو مملکت اسلام کے لیے ہے، یہ ہمارے انڈیا میں نہیں چلے گا۔ مملکت اسلام یعنی اسلامی حکومت کے لیے مسئلہ ہے کہ اذان نہیں دے رہے لوگ، اذان دینا چھوڑ دیا تو اب ان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ تو، مگر اذان شعائر اسلام سے ہے، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اذان۔ اچھا، کون سی نمازوں کے لیے اذان ہے؟ ویسے اذان کے الفاظ، طریقہ یہ بھی لکھا ہے، مگر چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نماز آگے بڑھتے ہوئے جلدی کن نمازوں کے لیے اذان ہے اور کن نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے وہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ پنج گانا نماز جسے با جماعت ادا کرنی ہو، چاہے مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ پر، دونوں صورتوں میں اذان پڑھنا لازم ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے لیے تو بہرحال اذان شرط ہے، جماعت اگر بنا رہے، دو آدمی مل کر بھی جماعت بنا رہے ہیں تو بھی اذان شرط ہے، چاہے مسجد میں بناؤ، چاہے گھر میں بناؤ، چاہے میدان میں، کہیں بھی جماعت ہو رہی ہے تو اذان کے بغیر جماعت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ایک اذان پر کئی جماعتیں ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک اذان پر کئی جماعتیں ہو سکتی ہے، جیسے کہ اب مسجد ہے، مسجد میں تو اذان ہو ہی گئی، اب ایک جماعت بھی ہو گئی، اب کچھ لوگ اور جماعت کرنا چاہتے ہیں تو اب الگ سے اذان دینے کی ضرورت
نہیں ہے، ایک ہی اذان کافی ہے۔ اسی طرح سے گھر میں جماعت کے لیے اذان شرط ہے، جماعت کرنی ہے گھر میں، لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر گھر میں محلے کی مسجد کے اذان کی آواز گھر میں آتی ہو تو اب گھر میں بھی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان اس جگہ دینی پڑے گی یا اس جگہ دینا لازم ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ محلے کی ایک مسجد میں اذان ہو گئی، جہاں تک اس کی آواز پہنچی وہاں تک جتنی چاہے جماعتیں اسی اذان پہ کی جا سکتی ہے۔ جہاں پھر اذان کی آواز نہیں پہنچی پھر وہاں اذان دینی لازم ہے، اذان دے کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے کا بیان انشاءاللہ کل۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ